الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ہر انسان بشری تقاضے کے عوض گنہگار ہے. تمام اولاد آدم سوائے اللہ کے انبیاء اور پیغمبروں سے اس زمین پر گناہوں کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اس غلطی پر ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، مگر ہم ہی ہیں جو گناہ کر کے بھی اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العالمین ہر رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے. جب اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے، اتنی سیاکاریاں کر لی، اتنی بدبختیاں کر لی، اتنے اپنے دل کو میں نے گناہوں سے سیاہ کر لیا، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو میرے بزرگوں، ساتھیوں، توبہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے کہ توبہ کا بھی اللہ مالک نے وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کا وقت گزر جائے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہیں اور وہ وقت گزرتا چلا جائے اور ہم اس وقت پریشان ہو جائیں، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں
کہ ہائے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں، تو یاد رکھیے اس وقت کوئی معافی کا وقت نہیں دیا جائے گا. وہ وقت صرف ہوگا جب انسان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالا جائے گا، تو اس وقت کوئی وقت نہیں دیا جائے گا. تو خود ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں اور مایوسی سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا. نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سالوں میں طے ہونے والی مسافت کے برابر ہے، اور وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے. یعنی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، لیکن انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک اس کے جسم میں یہ روح موجود ہے، سانس موجود ہے، یہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اس وقت تک اس کے پاس توبہ کا موقع موجود ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ روح نکلنے والی ہو، وقت ختم ہو چکا ہو اور ہمیں اس وقت توبہ کا خیال آیا ہو، تو ایسے توبے کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو بڑے فائدے، بڑے ثمرات حاصل ہوتے ہیں. توبہ کرنے سے انسان کی عزت میں فرق نہیں آتا، بلکہ انبیاء کرام کی ایک صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حضرات انبیاء اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں. جنت میں رہتے ہوئے شیطان کی باتوں میں آ کر جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، خود گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کرتا ہے، گناہوں کے راستے پہ چل کر اس راہ پر گامزن ہو کر اپنے جانوں پر ظلم کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین پھر یہ دعائیں بھی سکھاتے ہیں، یہ طریقہ کار معافی کا بھی بتلاتے ہیں. کیا ہے کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو بخشے گا نہیں، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین پھر یہ طریقہ بھی معافی کا سکھاتے ہیں. معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ پر اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کی سواری گم ہو جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہو اور وہ مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے اور
اپنی موت کا انتظار کرے اور اس انتظار میں اس کی آنکھ لگ جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے سواری کو اپنے سامنے پائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے مایوس نہیں ہوا، بندہ گناہ کر کے مایوس نہیں ہوا، بلکہ شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے آنسوؤں کو گرا کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کر لیے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس چیز سے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہارے بجائے گناہ کرنے والی قوم کو لاتا، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تو رب تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین موقع تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کے، جنت میں داخل کرنے کے، جہنم سے آزادی دینے کے۔ اللہ رب العالمین موقع تلاش کرتا ہے، تو یہ کتنا عظیم موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ، بالخصوص یہ آخری عشرہ جو انتہائی تیزی کے ساتھ یہ گزر رہا ہے، کچھ ایام گزر چکے، کچھ ایام گزرنے والے ہیں، یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کی رضا کو ہم حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کو ہم منا لیں، تاکہ یہ پریشانیاں، یہ جو دنیا میں اس وقت ایک وبا کی شکل میں یہ پریشانی سب پر مسلط ہے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو منا کے، اپنے آنسوؤں کو گرا کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے، عاجزی اور تقوی اختیار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے، معاف کر دیں گے اور سارے یہ مصیبتوں کو، یہ پریشانیوں کو یہ ہم سے دور کر دیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو سوچیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرے، سیاہکاریاں کرے، بدکاریاں کرے، اللہ کی بغاوت میں زندگیاں گزارے، تو پھر بھی رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ رب الرحیم، وہ رب الغفور، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم، تمہارے سیاہکاریوں کو، تمہارے گناہوں کو حسنات، میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو ہم خود سوچیں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرتا ہے، توبہ سے اللہ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ ان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پاک رہنے والے ہیں۔ تو ہم خود سوچیں ہم اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے طریقے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے۔ تو ہم خود اگر سستی کریں، کاہلی کریں، گناہوں میں زندگی گزار دیں، اللہ کی طرف رجوع کا خیال نہ آئے،
تو واللہ ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین اتنی مہربانیاں کرے، مواقع فراہم کرے، یہ اتنا معزز مہینہ جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا اور اس مہینے میں بالخصوص یہ آخری عشرہ ہمیں عطا کیا، تب بھی ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزار دیں، غفلت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار دیں، تو واللہ ہم سے کوئی بدبخت شخص، بد نصیب شخص کوئی نہ ہوگا۔ تو خود ہم اس بات کا احاطہ کر لیں آج کے بعد کہ یہ رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، ان میں ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر لیں، اپنے آنسوؤں کو بہا کر، پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، گناہ گار جو ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اس وقت اس اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے، جسم میں اس میں جان باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ مہلت اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، واللہ بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب موت کا فرشتہ سر پہ ہوگا تو ہم انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، قیامت کے دن سخت پریشان ہوں گے، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ نے ابھی موقع دیا، اللہ کو منا لیں، راضی کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ مصیبتیں بھی دور کر دیں گے، ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سے محبت کا حصول بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے منور کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ اس کا رغبت کر دے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ کہ اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے اطاعت کی طرف کر دے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ مواقع جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ سب کے سب ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔